السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا آج بڑا دن ہے۔ آج پورے ملک میں ایک ہی دن 12ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ پاکستان جہاں پہ ایک طویل عرصے تک فوج براہ راست قابض رہی، یہ پاکستان جہاں پہ کسی بھی الیکٹڈ وزیر اعظم نے آج تک 5 سال مکمل نہیں کیے، ایک مرتبہ پھر عوام حق رائے دہی استعمال کریں گے اور اپنے منتخب نمائندوں کو چنیں گے۔ اس ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میاں محمد نواز شریف، اگر پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات جیتی تو کیا وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بڑا اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں جناب کہ ملک بھر کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 855 حلقے ہیں جہاں پہ ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ امیدواران یعنی 17,816 یہ وہ امیدواران ہیں جو ان عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے زیادہ امیدوار میدان میں نہیں اترے۔ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو 882 خواتین امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ 4 خواجہ سرابی قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو 12,85,85,760 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ 25 سال تک عمر کے 2,35,18,371 ووٹرز بھی ان ووٹنگ لسٹوں میں شامل ہیں۔ انتخابات کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز والے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 27,628 حساس اور 18,437 انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار عام انتخابات میں ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ پولیس پہلے درجے پر ہوگی، پیراملٹری فورسز دوسرے درجے پہ ہوں گی، اور آخری اور تیسرے درجے پر پاک فوج بطور کوئک رسپانس فورس تعینات ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ RMS کا ایک متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ سسٹم انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی کام کرے گا۔ اچھا، انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعات اگر رونما ہوئے تو ایسے صورتحال میں صوبائی یا ضلعی سطح کے اوپر ریکویسٹ کی گئی تو ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس معطل کر دی جائے۔ اور اب آتے ہیں جناب ان 7 قومی اسمبلی کے نشستوں پہ جہاں پہ حقیقی معنوں میں الیکشن اور بڑا سخت الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا وہاں پہ۔ یہ قومی اسمبلی کے 7 حلقے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے جناب NA 130 لاہور۔ یہاں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم، ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد صاحبہ سے ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ جو کافی وقت سے جیل میں ہیں، کافی ایکٹیو رہیں، صحت کی وزیر رہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اس کے بعد ہے NA 194 لاڑکانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے۔ یہاں پہ بلاول بھٹو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں JUI فے کے راشد محمود سومرو ہیں جن کے ساتھ ان کا بڑا سخت مقابلہ ہے، اور پچھلے الیکشن میں بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ رہا۔ اس کے بعد NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہاں سے مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ علی امین گنڈا پور سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان بھی جو ہے بڑا سخت مقابلہ ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان JUI فے کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد NA 123 لاہور۔
شہباز شریف کا مقابلہ ہے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ کے درمیان، اور یہاں پہ بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جی NA 127 لاہور، یہاں سے بلاول بھٹو اور عطا تارڑ کے درمیان مقابلہ ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول ہار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ NA 149 ملتان، یہاں جہانگیر ترین کے مقابلے میں ملک محمد عامر ڈوگر ہیں، یہاں بھی بڑا سخت اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اچھا جی، پھر جناب ہے NA 151 ملتان، یہاں پہ دو گدی نشینوں کے امیدواران جو ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ NA 151 ملتان سے جناب شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی ہیں، اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے موسیٰ گیلانی ہیں، ان کے درمیان بھی بڑا سخت اور کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ مختلف انتخابی نشانوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی کو انتخابی نشان چھتری ملی، کسی کو جوتے ملے، کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا۔ وجہ وہی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو معاملہ سپریم کورٹ تک آیا، وہ ساری بیک گراؤنڈ اس کا سارا آپ جانتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کا کون ہوگا۔ تو اس حوالے سے جناب میاں محمد شہباز شریف جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام انتخابات میں اگر سادہ اکثریت ملتی ہے تو ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے، یعنی اگر مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے، گو کہ جو مختلف سرویز آئے ہیں یا مختلف جو تجزیہ کار بیان کر رہے ہیں، وہ میکسیمم 90 سے 110 سیٹیں قومی اسمبلی کی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ 90 سے 110 کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستیں مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ جناب اگر سادہ اکثریت مسلم لیگ نون نے حاصل کی تو پھر ہمارے امیدوار جو ہیں وزیر اعظم کے لیے وہ نواز شریف ہوں گے، لیکن اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو کیا ہوگا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ پھر یہ فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو نام چل رہا ہے جناب مسلم لیگ نون کے امیدوار میں، وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ یہ وہ الیکشن ہے جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو انتخابی نشان بلے سے محروم ہے، اور اس میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں میں جو 4 بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، تو تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ہمیں کوئی منظر عام پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ریزننگ 9 مئی کے واقعات ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران جیتتے ہیں، کیا وہ جیت کے تحریک انصاف میں ہی رہیں گے یا مختلف پارٹیوں میں جائیں گے۔ اس سے پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی 2018 سے پہلے جو کچھ ہوا اور جس طرح سے اس وقت امیدواروں کو توڑ توڑ کے نون لیگ میں شامل PTI میں شامل کیا گیا، وہ تمام واقعات، تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس الیکشن سے نہ صرف عوامی نمائندے منتخب ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام بھی آئے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔